سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چھٹے باب حروف عاملہ کے تمرین نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم حروف جر اور مشبہ بالفعل سے متعلقہ دوسری تمرین حل کریں گے. چھٹا باب ہے حروف عاملہ. جو پہلے 3 سبق ہم نے پڑھ چکے تھے جس میں ہم نے حروف جر اور مشبہ بالفعل پڑھا تھا، ایک تمرین ہم حل کر چکے ہیں. دوسری تمرین ہم آج کے سبق میں حل کریں گے کہ حروف جر کیسے عمل کر رہے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کس طریقے سے عمل کر رہا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اس میں انا ہے جو کہ حروف مشبہ بالفعل ہے. لفظ اللہ کو اس نے نصب دیا ہے کیونکہ یہ اس کا اسم ہے، اور عزیز الحکیم یہ اس کی خبر ہے. تو دیکھیں حروف مشبہ بالفعل کی ایک سے زائد خبریں بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اس مثال میں آپ کو 2 خبریں نظر آ رہی ہیں، ایک ہے عزیز، دوسری ہے حکیم. تو دونوں کے اوپر رفع آ رہا ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں مثال اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تم جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ لفظ انا ہے جو کہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اللہ اس کا اسم بن رہا ہے، اور شدید العقاب شدید اس کی خبر بن رہا ہے. اور دیکھ لیں آپ اپنے اسم کے اوپر نصب آ رہا ہے اور خبر کے اوپر رفع آ رہا ہے. تیسری جو ہمارا مثال ہے یہاں پر وہ ہے یا لیتنی کنت ترابا. یہ اصل میں کافر کا قول ہے جو کہ وہ قیامت کے دن کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہاں پر آپ دیکھیں ایک تو ہے یا، دوسرا ہے لیتا. یہ لیتا حروف مشبہ بالفعل ہے جو کہ ہم آج کے سبق کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے اب 2 کام ہیں جو کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. اسم اس کا یا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا ایک چیز جو فرق کا خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جو انا ہے نا، انا یا انا، انا یا پھر انا، اس میں یہ تھا کہ اگر اس کے بعد یا ضمیر آ جائے تو پہلی بات تو یہ ہم نے پڑھی تھی کہ جتنے ضمائر ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر لفظوں کے اندر آپ کو عمل نظر نہیں آئے گا، جو ان کی اصل شیپ اور حالت ہے وہ اسی کے اوپر برقرار رہتی ہیں. یہ بات تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. لہذا یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ جو یا ہے یہ لیتا کا اسم بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کسی قسم کا رفع نہیں آ رہا، یہ اس کے اوپر نصب نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے اسم کے اوپر نصب آ رہا ہے تو اس کے اوپر نصب نہیں آ رہا. تو فرق اس میں یہ تھا کہ انا اور انا کے بعد اگر یا ضمیر آ جائے تو پھر ان کی شیپ ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے اوپر جو فتح ہے وہ کسرہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. انا کو ہم پڑھ دیتے ہیں انی، اور انا کو ہم پڑھ دیتے ہیں انی. یا کی مناسبت سے فتح کو کسرہ سے تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی سین ایسا ہو جائے کہ جہاں پر ہم فتح کو کسرہ سے نہ تبدیل کر سکتے ہوں، پھر وہاں پہ کیا کیا جائے گا وہ میں نے بتانا ہے آپ کو، اور وہ یہ لیتا ہے. دیکھیں جو لیتا ہے، یہ لیتا میں جو تا ہے نا اس کو آپ کسرہ سے تبدیل نہیں کر سکتے، اس نے فتح ہی رہنا ہے. جب اس نے فتح ہی رہنا ہے اور اب آگے آگے ہے یا ضمیر، اب یا چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے والے حرف کے اوپر کسرہ ہو، اب کیا کیا جائے گا؟ اس کا فتح نہیں تبدیل کر سکتے اور اس کو پہلے کسرہ چاہیے، تو اس کا حل یہ نکالا جاتا ہے کہ ہم درمیان میں نون لے آتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نون نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو ایسے بنا دیتے ہیں لیتانی. تو جو کسرہ چاہیے ہوتا ہے نا یا سے پہلے وہ ہم نون کو دے دیتے ہیں. تو اس نون کا بذات خود کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس یہ صرف اس کو کسرہ بچانے کے لیے، کسرے کی پروٹیکشن کے لیے اس حرف کو لایا جاتا ہے. تو یہ جو یا ضمیر ہے یہ بن رہا ہے لیتا کا اسم، اس کے اوپر نصب ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر آپ کو نصب لکھا نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہے. اور کنتو یہ اس کی خبر ہے اور اس کے اوپر رفع آ رہا ہے جو کہ آپ کو تا کے اوپر ضمیر تا کے اوپر آپ کو پیش کے ذریعے سے نظر آ رہا ہے. آگے چلیں، آگے دیکھیں انی عبداللہ. دیکھیں یہاں پر انی یا انا آ گیا، انا کے بعد یا ضمیر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انا کے بعد یا آ جائے تو پھر انا کے فتح کو کسرہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر کسرہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے. باقی یا منصوب ہے کیونکہ انا کا اسم ہے، لیکن لفظوں کے اوپر نصب نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہے. اور عبداللہ یہ اس کی خبر ہے جس کے اوپر آپ کو رفع لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے چلیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ان حروف مشبہ بالفعل ہے، زلزلتہ یہ اس کا اسم ہے جس کے اوپر آپ کو لفظوں میں نصب نظر آ رہا ہے. شیء عظیم یہ اس کی خبر ہے جس کے اوپر آپ کو رفع نظر آ رہا ہے.
آگے بھی آسان ہے، لعل الساعۃ قریب، لعل حروف مشبہ بالفعل ہے، الساعۃ اس کا اسم ہے جس کے اوپر نصب نظر آ رہا ہے، اور قریب اس کی خبر ہے جس کے اوپر آپ کو رفع بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک مثال، ان المتقین فی جنات معوجون، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، المتقین اس کا اسم ہے جس کے اوپر آپ کو نصب نظر آ رہا ہے۔ آگے فی حرف جر ہے، اس کی خبر کدھر ہے؟ اس کی خبر لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، جب لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ محذوف نکال لیں گے، بے شک متقی لوگ وہ لوگ جنت کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، تو یہاں پہ ہم ضمیر ہے جو کہ اس کی خبر بن رہی ہے ان حروف مشبہ بالفعل کی، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرو، لعل حروف مشبہ بالفعل ہے اور کم ضمیر اس کا اسم ہے۔ یہاں پر پھر وہی بات کہ کم کے اوپر لفظوں کے اوپر تو نصب نہیں آ رہا، تو یہاں پر میں دوبارہ وہی بات دہراؤں گا کہ یہ مبنی ہے اور ضمیر ہے، اور ضمیر جو اس کی حالت ہوتی ہے اسی کے اوپر برقرار رہتی ہے، لفظوں کے اندر اس کے اوپر رفع نصب جر نہیں آتا، تو یہ اس کا اسم بن رہا ہے، اور تشکرون یہ اس کی خبر ہے اور اس کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ یہ قسم پیچھے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جمع کے اندر حالت رفع میں واو اور نون آتا ہے اور اس سے پہلے ضمہ آتا ہے۔ آگے دیکھیں، کاننا زیدن کامرون، یہ بالکل اسی سے ملتی جلتی مثال پہلے گزر چکی ہے، کاننا حروف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے جس کے اوپر نصب ہے، اور کمرون اس کی خبر ہے جس کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس حروف جر اور مشبہ بالفعل سے متعلقہ جو دو تمرینیں ہیں وہ ہماری حل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جو باقی حروف ہیں عاملہ ہیں وہ ہم پڑھیں گے، پھر ان کی ہم تمرینیں بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔